نے پیسے کے لیے یہ سب کچھ کیا، دولت کے لیے یہ سب کچھ کیا، کوئی انگلی نہ اٹھائے آپ پر۔ آج علماء پہ انگلیاں اٹھتی ہیں نا، یہ ریوو میں گھومتے ہیں، یہ ویگو میں۔ کل میں گیا صدر، مجھے کمپیوٹر خریدنا تھا، تو میں چھپڑ میں دکان میں جا کے بیٹھ گیا، تو ایک صاحب آئے اور کہنے لگے، وہ کوئی جماعت المسلمین کے لگ رہے تھے، بار بار طنز کر رہے ہیں نا ہمارے گارڈ پر بھی، گاڑی پر بھی بار بار طنز کہ وہ جو ٹی ایل پی کے صدر تھے نا خادم حسین، ان کے بیٹے نے سنا ہے ویگو خرید، مجھے بتا رہے ہیں ان کے بیٹے نے سنا ہے ویگو خرید لی ہے۔ مجھے کہہ رہے ہیں طنز کس پہ ہو رہا ہے میرے، میں سمجھ گیا کہ یہ ٹی ایل پی کے حوالے سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تم نے بھی لے لی ہے۔ اچھا یہ گاڑی میری ہے بھی نہیں معذرت کے ساتھ، یہ بینک کی گاڑی ہے، ہمیں تو رینٹ پہ ملی ہوئی ہے نا، تو خیر ہے بھی تو کیا کرتا ہوں، تمہیں آپ کو کیا تکلیف ہے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ خادم حسین رضوی صاحب کے بیٹے نے کیا خرید لی ہے، ویگو۔ کہنے لگے کہ ایک صاحب نے نیچے کمنٹس کیے کہ خادم حسین رضوی صاحب کے بیٹے کا نام کیا ہے، جو بھی سعد رضوی صاحب، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نیچے کسی نے کمنٹس کیے ہیں، مولانا سعد رضوی صاحب آپ ویگو میں گھومیں، ہم اچار روٹی کھا کے گزارا کر لیں گے۔ آپ ویگو میں گھومیں، ہم اچار روٹی پہ گزارا کر لیں گے۔ یعنی طنز کیا نا کہ یار تم مولوی لوگ ویگو میں گھوم رہے ہو، اور کہنے لگے کہ وہ ان کے ساتھ رضوی صاحب نے پیچھے گارڈ بھی رکھے ہوئے ویگو میں، اور بڑی ٹھاٹ باٹ اور بڑے عشق رسول میں بڑے ٹھاٹ باٹ۔ تو اصل میں سعد رضوی صاحب کا لیبل لگا کے سمجھا کس کو رہے تھے، اور اپنی غربت بیچارے بتا رہے تھے کہ ہم اچار روٹی پہ گزارا کر لیں گے، مفتی صاحب آپ کس پہ گھومیں، گارڈوں کے ساتھ۔ میں نے ان کو جواب نہیں دیا، لیکن میں نے کہا میں جواب ریکارڈ ضرور کرواؤں گا، کیونکہ یہ اعتراضات بہت سارے لوگوں کو علماء پہ ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی ریوو میں گھوم رہا ہے، کوئی ویگو میں گھوم رہا ہے، کوئی جہاز میں کہاں جا رہا ہے یہ نہیں بتاؤں گا، کوئی کہاں جا رہا ہے، یہ سب کچھ جو ہے۔ دیکھو اگر کوئی حلال پیسوں سے ریوو میں، ویگو میں، ہیلی کاپٹر میں، جہاز میں، لینڈ کروزر میں حلال پیسوں سے گھوم رہا ہے نا، کوئی حرام ثابت نہیں ہے اس کے اوپر، تو گھومنے دو اس کو۔ چاہے وہ راکٹ میں گھوم رہا ہے، وہ مریخ پہ جا رہا ہے، وہ چاند پہ جا رہا ہے۔ ہمارے نبی آخری نبی تھے، تو اللہ نے آپ کو ایسا بنایا کہ کل کوئی غیر مسلم آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ لیکن یہ کوئی صرف اتنی بات حق کا معیار نہیں ہے۔ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام وہ بھی تو اللہ کے پیغمبر تھے، کیسی ٹھاٹھ والی زندگی تھی ان کی، اور صرف ٹھاٹ باٹ نہیں تھے، وہ اللہ کی نعمت کا اظہار بھی کرتے تھے۔ ملکہ سبا کے بارے میں ہدہد نے بتایا کہ ملکہ سبا کا بہت بڑا تخت ہے اور بڑے وسائل ہیں، اور ملکہ سبا نے جب بڑے بڑے مہنگے گفٹ بھیجے نا سلیمان علیہ السلام کے پاس، سلیمان علیہ السلام نے ان گفٹوں کو جو اربوں خربوں روپے کے تھے، ایسا جملہ کہا کہ میری نظر میں ان گفٹوں کی ویلیو 2 ٹکے کی نہیں ہے۔ ما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، ذرا چکر لگا کبھی ہمارے کنٹری، میرے محل میں جو سونے اور چاندی اور جو ہیرے جواہرات ہیں نا، اور میرا تخت ہے، پتہ چلے گا جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تیرے ان وسائل سے کروڑا گنا بہتر ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، اور تو اپنے گفٹ پہ جو اترا رہی ہے نا، یہ جو چل رہا ہے کہ میں نے اتنے، اور آپ کا یہ بھرم میں لینے کی کوشش کی ملکہ سبا نے، بھرم میں لینے کی کوشش کی نا، جب میں اتنے مہنگے مہنگے گفٹ بھیجوں گی، سلیمان علیہ السلام کہیں گے بھائی یہ تو بڑی پاورفل ریاست ہے، بھائی ان کی معاشی لحاظ سے بڑے مضبوط ہیں یہ لوگ، بڑی ارب پتی عورت ہے یہ۔ سلیمان علیہ السلام نے وہ گفٹ سارے واپس کیے، چل ایسے کر کے نا، بیوقوف عورت ہمیں بھرم میں لے رہی ہے۔ تو اب آپ بتاؤ، بظاہر تو یہ شو بازی لگ رہی ہے نا، لیکن یہ اللہ کے لیے شو بازی تھی، اللہ کے لیے تھی۔ اس کو بھرم میں، اس پہ بھرم ڈال دیے، الٹا بھرم اسی پہ ریورس کر دیے۔ کیوں؟
حلال کے ہیں. یہ کس نے دی یہ نعمتیں؟ اللہ نے دی ہیں. تو اس پہ سلیمان علیہ السلام شرمندہ نہیں ہوئے کہ آپ نے مجھے اتنے کروڑ گفٹ دیے. ملکہ سبا میں تو اچار سے روٹی کھا رہا تھا, ٹھیک ہے نا, میں تو بڑی مشکل سے گزارا کر رہا تھا, چلو ہم جیسے لوگوں کا آپ نے بھی کچھ خیال کیا, لیکن کلمہ بھی پڑھ لیں تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی. نا نا نا, ارجع الیہم, قاصے سے کہا واپس یہ بھرم میں لینے کی ہمیں کوشش, تو بھرم تھے تو بھرم ڈالے نا. اور اپنی فوج اپنی آرمی کے بھی بھرم اس کے اوپر کر دیے. کہا فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا, ایسا لشکر لے کے حملہ کروں گا نا, مقابلے کی سکت نہیں ہوگی. کان سے پکڑ کے سب کو ان کے کنٹری سے باہر نکال دوں گا میں. جو کام کہا ہے وہ کر, بندی بن کے چلی آ, ٹھیک ہے نا, اسلام قبول کر, آ کے کلمہ پڑھ, زیادہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ڈر گئی. وہ پھر مزید بھرم میں لینے کے لیے نا اپنا محل دکھایا, اتنا خوبصورت تالاب بنایا, اس کے اوپر شیشے کا فرش اتنا خوبصورت کہ ان جو گلاسز تھے اس میں اور پانی میں کوئی فرق نہیں تھا. اس دور میں ایسی ٹیکنالوجی کہاں سے آئی ہوگی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بھی کر سکتے تھے کہ ایک منجی ٹوٹی ہوئی چارپائی بچھا دیتے کہ ملکہ سبا ادھر آ کے بیٹھے گی تو میں سامنے بیٹھ کے اس کو تبلیغ کروں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتا تھا کہ بادشاہوں پہ جو بھرم ڈالے جاتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ بادشاہانہ ہوتے ہیں, شاہانہ بھرم ہوتے ہیں. تو شاہانہ بھرم ڈالو اس کے اوپر, اس سے اسی کی زبان میں بات کرو. تو جب اس کو بلایا ہے تو وہ جو تالاب تھا نا اس کے اوپر شیشے کا فرش, اتنا تالاب تھا, ہاں, ممرد من قواریر, شیشے کے فرش تھا اس کے اوپر, یا محل تھا وہ شیشے کا فرش تھا, تالاب نہیں ہوگا واللہ عالم, لیکن شیشہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس میں ایسی لہریں کہ وہ لگ رہا تھا کہ یہ کیا ہے؟ پانی ہے. ملکہ سبا نے اپنے پائنچے اوپر کیے کہ پانی ہے, تو سلیمان علیہ السلام نے بھرم دیکھو کہ یہ پانی نہیں ہے, صرح ممرد من قواریر, یہ شیشے کی پلیٹیں لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر. فوراً ملکہ سبا نے کیا کہا؟ ربی انی اسلمت مع سلیمان لرب العالمین, میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین پر ایمان لے آئی. دیکھو نہ کوئی توحید کے دلائل دیے ہیں بھائی, بھرم سے ہی مسلمان ہو گئی. بعض کام بھرم سے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہو؟ جیسے میں بار بار کہتا ہوں نا, پاکستان ایٹمی طاقت ہے. اب ہم دنیا پہ اپنے بھرم کے لیے کوئی حوالہ ہے ہمارے پاس؟ ہم دنیا میں اپنی ایک ساکھ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم وہ قوم ہے جن کے یہاں ٹماٹر 400 روپے کلو بکتا ہے. کون عزت کرے گا بھائی؟ بولو. ہم وہ قوم ہیں کہ آدھا ملک سیلاب سے ڈوب گیا, بہت اللہ بچائے, بہت ہی قسمہ پرسی والے حالات ہیں. ہم وہ قوم ہیں کہ گیس استعمال کرو نہیں, بل غلط مینجمنٹ کی وجہ سے 50,000 آئے گا. کوئی ہے؟ دلائل سے بہت مشکل ہے. بھرم ہمارے پاس بم کے الحمدللہ بہت ہے. کہیں بھی جاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ بولے وہ بم ہے بھائی. ایسے جیب میں ہاتھ ڈالو, ہمارے پاس کیا ہے؟ بم ہے, ایٹم بم. تو وہ مجھے نا ٹی ایل پی کا حوالہ دے کے کہہ رہے تھے کہ دیکھو ویگو, لیکن میں اصولی بات کرنا چاہتا ہوں, کبھی بھی کسی کے بارے میں نیگیٹو تبصرہ فوراً نہ کر دیا کرو, یہ بدگمانی. مجھے خیال ہوا میں ان کو سمجھاؤں کہ جب ایک آدمی مشہور ہو, چاہے وہ سعد رضوی صاحب ہوں یا خادم حسین رضوی صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو, جب مشہور ہوگا تو جان کو خطرہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو نا. پاکستان میں جان آپ کی غیر محفوظ ہے, اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ کیا ہیں؟ مشہور ہیں. حضرت مولانا اسلم شیخو پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ, جو دونوں پاؤں سے معذور تھے, کبھی کوئی فرقہ وارانہ بیان ان کی زبان سے ہم نے نہیں سنا. انتہائی پازیٹیو وے میں قرآن کی خدمت کر رہے تھے, بہت میٹھا لہجہ تھا ان پر. تو لوگوں کو یہ اعتراض تھے کہ سخت بیان کیوں نہیں کرتے. یہ میں نے خود ان کے بعض فین سے سنا کہ یار یہ سخت بیان کیوں نہیں کرتے. اتنے میٹھے بیانات ان کے ہوا کرتے تھے. ان کو شہید کر دیا. کیوں؟ فیمس ہو رہے تھے وہ,
مشہور ہو رہے تھے. درسقرآن.com پہ ان کا ایک نام بن گیا تھا, پوری دنیا میں ان کے درس قرآن سنے جا رہے تھے. بہت علماء نے ان کو سمجھایا آپ گارڈ رکھیں, آپ گارڈ رکھیں, آپ حفاظت کا انتظام کریں. لیکن ہمارے یہاں توکل کا ایک ایسا مفہوم پیش کیا جاتا ہے جو قرآن و سنت میں نہیں ہے. حضرت مولانا یوسف الجہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ, مفتی نظام الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے کبھی آپ نے کوئی نیگیٹو بات سنی ان کی زبان سے؟ کوئی چبھتا ہوا سخت جملہ؟ اتنی شائستہ زبان ہے کہ ان کے طلبہ نے ایک دفعہ بتایا کہ ایک